آج نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے 19واں جمعہ ہے۔ الحمدللہ آج 8 سن ہجری فتح مکہ، اس کے اسباب کیا بنے اس پر ہم گفتگو پچھلے جمعے کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی جو تیاری آپ نے فرمائی اس کی وجوہات پچھلے جمعے بیان ہو چکی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سنیریو کو خفیہ رکھا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی ازواج کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا اور اپنی بیٹی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے امی جان عائشہ صدیقہ سے بھی پوچھا تھا کہ یہ جو اسلحے کی تیاری ہو رہی ہے یہ کس بارے میں نبی پاک کا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، اور حضرت علی کے گھر میں بھی اس بات کی اطلاع نہیں تھی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے نبی جانتے تھے کہ ہم نے سفر کس طرف کرنا ہے۔ اس دوران جو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو بات بتانی ہے کہ خط کس نے لکھا تھا مکہ پاک کے لوگوں کو کہ تیاری ہو رہی ہے، اب پتہ نہیں تمہاری طرف آتے ہیں یا کسی اور کی طرف، تم سنبھل جاؤ۔ وہ خط لکھنے والے بدری صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت حاتب بن ابی بلتا، یہ صحابی رسول ہیں اور سچے صحابی ہیں، بدر کے اندر انہوں نے شرکت کی تھی۔ انہوں نے خط لکھا اور ایک عورت کو خط دیا کہ یہ خط قریش والوں کو جا کے پہنچا دو کہ نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں جنگ کی، ہو سکتا ہے کہ مکے پر حملہ کرنا چاہتے ہوں، بہرحال مجھے علم نہیں ہے کہ ادھر آئیں گے لیکن تیاری بھرپور ہو رہی ہے۔ وہ خط لکھ دیا، عورت کو پکڑا دیا۔ جب عورت کو وہ خط دے دیا تو نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد، یہ 3 صحابی حضور نے روانہ فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ تم چلے جاؤ، جگہ کا نام بھی بتایا، روضہ خاخ، جگہ کا نام بھی بتایا کہ فلاں جگہ پر تمہیں ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس خط ہوگا، اس سے وہ خط لے کے آؤ۔ اب بتائیں جس علم غیب کے رولے میں مولوی لڑتے رہتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے بھائی؟ اچھا پھر آپس میں کہتے ہیں یہ اللہ نے بتایا ہے، تو بھائی علم اللہ ہی نبی کو دیتا ہے، نبی کے پاس اپنا تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ غیب کے متعلق اللہ اپنے نبی کو خبردار کرتا ہے۔ اگر سمپل ہماری طرح نبی کی روٹین ہو تو پھر نبی اور عام بندے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک نے عورت کا بھی بتایا کہ اس طرح کی عورت ہوگی، اور یہ بھی بتایا کہ تمہاری ملاقات فلاں مقام پر ہوگی، یہ دونوں باتیں بتا دی، اور اس کے بعد خط ہوگا، وہ بس تم نے لے کے آنا ہے۔ اس عورت کو نہ سزا دینی ہے، نہ مارنا ہے، نہ پیٹنا ہے، نہ گالی دینی ہے، تمہارا کام ہے اس جگہ پر فلاں طرز کی عورت ملے گی اور اس سے تم خط لے کے آ جاؤ۔ اب یہ ساری چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں، اس کے باوجود جو فرقہ واریت پروان چڑھتی ہے اس میں زیادہ تر یہ روزی روٹی کا چکر ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنے 10 بندے پیچھے چلانا چاہتا ہے اور اپنا نظام معیشت اچھا رکھنا چاہتا ہے، حالانکہ جب بندہ اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اور اس سے محبت کریں تو وہ ہر لحاظ سے نوازتا ہے، تو پھر ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ علم غیب ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پر میں منصفانہ گفتگو، انصاف پر مبنی گفتگو انشاءاللہ کسی جمعے میں وہ کروں گا۔ یہ تو ایک روایت آئی اور اس کو میں نے بیان کر، اس میں وہ باتیں جو
ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، لیکن ایک جو ہے نا وہ کاروباری لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اس کا رد کریں گے، اور وہ چیز جو قرآن و سنت کے مطابق نبی سے ثابت ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور وہی ایمان اور وہی اسلام ہے۔ اب نبی پاک نے حضرت علی کو، حضرت زبیر بن عوام کو، حضرت مقداد کو، ان تینوں کو بھیجا، اور اسی مقام پر جہاں فخر عالم محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہیں وہ عورت ملی۔ اندازہ لگائیں، اب وہ عورت آگے پہلے سفر پر روانہ ہو چکی تھی، بعد میں خبر دی گئی، تو اب وہاں ہی یہ اس کو پائیں گے، یہ بھی ایک نبی کا معجزہ ہے نا، اسی مقام پر، آگے پیچھے نہیں، اسی جگہ پر یہ ان کو پالیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو نشانیاں نبی پاک نے بتائی تھیں 100% انہی نشانیوں کے ساتھ ہم نے عورت کو پا لیا، اور اسی جگہ پر پایا جہاں نبی پاک نے ارشاد فرمایا۔ اس عورت کو روکا اور کہا تمہارے پاس قریش کے نام لکھا گیا خط ہے، وہ ہمیں دے دو۔ وہ قسم اٹھا کے کہتی ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی خط نہیں ہے، میں تو ویسے مکہ جا رہی ہوں، میرے پاس ایسا کوئی بھی خط نہیں ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے الفاظ سنیے، سبحان اللہ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، کبھی کبھی کہہ دیا کریں، یہاں کوئی نئے خطیب آتے ہیں نا تو انہوں نے روڑا پہ جانا ہے، تو انہوں مڑ جگانا پہنا ہوتا۔ تو وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جو الفاظ کہے کمال الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے خاتون کان کھول کے سن لے، میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لہذا تیرے پاس خط ہے، عزت سے دینا ہے تو عزت سے دے دے، بےزتی سے دینا ہے تو پھر وہ تو ہم تیری تلاشی لے لیں گے تو تیری بےزتی ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ لفظ سنے تو کانپنے لگ گئی، حیدر کرار کے یہ لفظ سنے کہ بے بےزتی ہوگی، تلاشی لیں گے تو پھر تیری بےزتی اور بدنامی ہے، لہذا میرے نبی پاک نے کہہ دیا ہے تو ویسا ہی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، تمہیں وہ خط دینا پڑے گا، اور خط تیرے پاس موجود ہے۔ یہ چیز ہے ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان، یعنی نبی پاک نے کہہ دیا تو ویسا ہی ہے۔ اگر ہم نبی پاک کی حدیثوں کو اس نظر سے سمجھے نا تو خدا کی قسم کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہو ہی نہ۔ نبی پاک، اب ایک یہاں پر نا ایک ضمناً ایک بات بتا رہا ہوں جو ہماری زندگی میں فائدہ دے گی۔ اب نبی پاک مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک بندے نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے درود پاک پڑھا، درود پاک جب پڑھا اور ہاتھ اٹھائے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نماز پڑھی ہے، اب درود پڑھا ہے، اب رب سے جو مانگے گا اللہ تجھے عطا کرے گا۔ اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو آپ نے دل پہ لکھنا ہے۔ نبی پاک نے کہا ہے کہ نماز پڑھی ہے، درود پڑھا ہے، اب جو مانگو گے ملو گے، تو اس نیت سے رب سے مانگو نا کہ نبی نے فرمایا کہ نماز پڑھی ہے، اب درود پڑھا ہے، اب مانگو گے تو ملے گا، تو خدا کی قسم وہ ملے گا۔ تو ملنے کی پھر نشانیاں ہوتی ہیں، بعد دفعہ مصیبت ٹال دی جاتی ہے، اس کے بدلے میں ایک بندے کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ مانگ رہا ہے یا اللہ اولاد دے دے، تو نہیں مل رہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بات کو اللہ پورا نہیں فرما رہا، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دینا چاہتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ بیمار ہے، شفا نہیں آ رہی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ اس کی بات اللہ پوری نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اس صبر پر اسے جنت دینا چاہتا ہے۔ اور جنت ایسی چیز ہے جب جنتی جنت کو دیکھیں گے، خالی دیکھیں گے، داخل بعد میں ہوں گے، تو وہ کہیں گے یا رب زندگی عذاب میں گزر جاتی تو بھی تھوڑا تھا، تو نے اتنی پیاری جنت ہمیں عطا کر دی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو جب یہ ایک زبان مصطفیٰ کا کرشمہ سازی بتا رہا ہوں، اور اس پر اعتماد ہماری ذات میں ہونا چاہیے۔ جس ورد کی بات بتائی اس پر اعتماد کرو، جس
بات کے بارے میں کہہ دیا کہ ایسا ہوگا. اب نبی پاک نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے 10 گنا دنیا میں ملے گا. مقصد اسی جیب ہاتھ پانے ہاتھ کمبڑ لگ پہنتا ہے، پتہ نہیں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. تو ہاتھ جڑا کمدا ہے نا تو موڑو لتر ملنا. حضرت ابو مسلم خولانی جیسی طبیعت پیدا کرو نا، وہ سارا کچھ بانٹ دیتے تھے. ایک دفعہ 1 روپیہ رہ گیا گھر چ، تو بیوی نے کیا بڑیا لوکا 1 روپیہ ہی تے بچے بھوکے مرتے پین، مہربانی آٹا خرید کے لیا. وہ جیب میں ڈال لیے، سارے راستے ڈرتے رہ کہ کوئی مانگنے والا نہ آ جائے. میں تو رکنا نہیں، تے بچے پیچھے بیوی لڑے گی، بچے بھوکے مار رہے ہیں تے میں رکنا نہیں تے کوئی راستے آوے نا. وہی ہوا، آگے ایک بندہ آیا اور وہ کہتا ہے میرے گھر میں بڑی بھوک ہے، مہربانی کریں میری مدد کریں. وہ جو روپیہ تھا نکال کے دے دیا. اب وہ تھیلا آٹے والا، اب وہ کیا کرتا بھائی، گھر میں کیا لے جاتا، پیسے تو اب تھے نہیں، خود مانگ سکتے نہیں تھے، بانٹ دیا. آگے ایک آرے والا لکڑ کاٹ رہا تھا آری سے، اور حضرت ابو مسلم خولانی نے اپنا تھیلا جو تھا نا بھی خالی لے جانے کے بجائے وہ نیچے کر دیا، برادہ بھرتے رہے. کہہ رہے بھی شرم یا رہ جائے گی، غریب پکڑا تھا پھر نکل جاواں گا، پھر اللہ جانے تو اللہ دا کام جانے. برادہ وہ آری چل رہی ہے تو وہ نیچے سے برادہ بھر رہے ہیں. برادہ جب پورا تھیلے میں بھر گیا، اوپر سے گنڈ ماری، گھری آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، کہندے نے میاں آ تھیلا پکڑتے میں مسیتے جاندہ پیا، موڑ آ کے گال کر دے. تھیلا پکڑا دیا، خود مسجد چلے گئے. زور تک گھری نہیں گیا بھی رولا رولا مک جاوے تو بعد مقصد ہو جائیں گے. تو حضرت ابو مسلم خولانی زور کے بعد 5-6 گھنٹے گزار کے جب گھر گئے تو جناب بچے روٹی کھا کے خوش باش 2-3 روٹیاں رکھی ہوئی بھی ہیں. پریشان ہو گئے کہ یہ روٹیاں کہاں سے پکائی ہیں. تو وہ بیوی کہتی حضرت ابو مسلم خولانی کی بھی آٹا آج ایسا لائے ہو کہ کبھی زندگی میں ویسا آٹا دیکھا ہی نہیں ہم نے. تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا. یقین کامل، یقین محکم، رب پر اعتماد، رب پہ بھروسہ، رب کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کرنا، رب کے بازار میں سودا بیچنا، اس پہ یقین ہمارا بہت متزلزل ہے. ہم بہت اس معاملے میں کوتاہ صفت ہیں. ہم جب خیرات کرتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں کہ یار میرے ہاں کم ہو جائے گا. یاد رکھیے گا آج تک کم از کم زندگی میں بانٹنے والوں کا کام نہیں ہوا ہے، بخیلوں کا ضرور کام ہوا ہے. زندگی یہ تجربہ دیتی ہے، یہ مشاہدہ کی بات ہے، یہ کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور زندگیوں کی باتیں ہیں. جس نے بھی بانٹا ہے اللہ نے اس کو نوازا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو گھاٹے نہیں ڈالتا جو رب کو دیتا ہے. جب دینے والا ہی اللہ ہے تو وہ اپنے دربار میں دینے والے کو گھاٹے کیسے ڈال سکتا ہے. اس واسطے جب بھی غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر جب خرچ کرو نا تو کھلے دل سے کرو، اس کے اندر گھبرایا نہ کرو، اور 10 گنا کا یقین رکھا کرو کہ سونا رب جو ہے وہ 10 گنا کے اندر کمی کر ہی نہیں سکتا. کیسے کمی کرے؟ سچ بولنے والے محمد عربی نے جو فرمایا. جب حضور پاک نے کہہ دیا بندہ زرما لگن گیا، مجھے بتا دیجئے پھر جب کہنے والا نبی ہو، فرمانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، بڑی حیرت کی بات ہے یار. پھر 10 گنا نہ ملے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضرت علی نے فرمایا اس عورت کو کہ تو جھوٹ بول سکتی ہے، خدا کی قسم میرا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس نے کہا ہے تیرے پاس خط ہے تو ہے. تو کمی اس کے ہاں ہوتی ہے جو ڈر کے خیرات کر ڈرتا رہتا ہے. وہ ویسے بھی جمعے والے دن تو اسی سیانے ہونے 5000 والا نوٹ رکھنی کھبی سائڈ تے، اور اسی جناب ادھر رکھنے 100 والا، 50 والا یا 10 روپیہ والا. بھی وہ شرمندگی ہو جاتی ہے. اور بالٹی چلا گیا 5000. تو سبحان اللہ، اللہ کرے اللہ اتنا ہمیں دے. ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کا، بھوک پڑ گئی اور قحط پڑ گئی.
اور اس نے پہاڑ کو دیکھا کہ یا اللہ یہ پہاڑ آٹا ہوتا میں تیری راہ میں خیرات کر دیتا. نبی پر اللہ نے وحی نازل کی میرے بندے کو کہہ دے پہاڑ آٹا ہوتا اور خیرات کرتا جتنا اس وقت ثواب ملنا تھا میں نے ابھی اس کو عطا کر دی. اللہ نوازے تو دینا چاہیے. ہاں جس کے پاس 100 ہے وہ اگر 5 روپے دیتا ہے تو اس کے کافی. جس کے پاس 1000 ہے وہ 50 دیتا ہے تو بہت ہے. جس کے پاس 1,00,000 ہے ہن او 10 روپے دے تو بڑوں نو سوچ لینا چاہیے میں کردہ کی. میں مسجد کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, ہر جگہ پر اپنی بیوہ بہنوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, یتیم بھتیجے بھانجیوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, غریبوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, مطلقاً یہ بات کر رہا ہوں. باقی مسجد مدرسے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نورانی جگہ ہیں, وہاں بھی دینا چاہیے. ہر حوالے سے میں سخاوت کی بات کر رہا ہوں اور نبی پاک کی بتائے ہوئے وعدوں پر یقین کی بات کر رہا ہوں. اب یہ ہر بندے نے اپنے من سے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کتنا جو ہے نا وہ ڈپوزٹ کروانا چاہتا ہوں اور بدلے میں کتنا لینا چاہتا ہوں. ضروری نہیں ہے ابھی دو تو آپ کو دوسرے لمحے مل جائے, آپ کے نواسوں کو مل سکتا ہے, بچوں کو مل سکتا ہے, اگلے لمحے مل سکتا ہے, مصیبت دور کر کے مل سکتا ہے, کینسر کا مرض لگنا تھا وہ ختم کر کے مل سکتا ہے. اللہ رب العالمین جو ہے وہ وعدہ سچا ہے, وہ وعدہ کیسے پورا کرے گا وہ مالک جانتا ہے, ہم نہیں جانتے ہیں. ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہمارے نبی جھوٹ نہیں بولتے ہیں, سچ بولتے ہیں. حضرت علی نے یہ کہا تو اس عورت کو جب یہ کہا, کیونکہ یہ موضوع آج نہیں تھا تو یہ زبان مصطفیٰ پر اعتماد کی بات ہوئی تو میں نے عرض کیا, تو آپ نے جب یہ کہا کہ تمہیں وہ خط دینا پڑے گا ورنہ بےزتی سے بھی دے دو گی, تو اس نے اپنے پھر بالوں کا جوڑا کھولا اور جوڑے کے اندر وہ خط جو لکھا ہوا تھا قریش کے نام وہ نکال کے حضرت علی کو پکڑا دیا. حضرت علی المرتضیٰ, حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد یہ وہ خط لے کے نبی پاک کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوئے اور آپ نے حضرت حاتب بن ابی بلتا کو بلایا اور کہا کہ یہ خط یہ مخبری یہ کیوں کی ہے اور قریش والوں کے نام خط کیوں لکھا ہے. حضرت عمر جلال میں آ گئے. حضرت عمر بڑے جلالی بزرگ, حضرت عمر جلال میں آ کے اور تلوار نکال لی. حضرت عمر وہ واحد شخصیت ہیں کہ دربار رسالت معاب, یہ یاد رکھیں نبی کے دربار میں خالی کلام وہی بندہ کر سکتا تھا جس کو رب کی طرف سے اجازت ہوتی تھی, اور روب اتنا ہوتا تھا نبی پاک کی مجلس کا. اور یہ وہ واحد بزرگ صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک کا عشق اس حد تک وارفتگی تھی کہ کوئی خالی نبی پاک کی طرف آنکھیں دکھاتا تھا نا یا چہرہ اٹھاتا تھا تو یہ تلوار نکال لیتے کہ بندہ بن جانے تو تیرا منکا لا دیا. تو کہا کہ اے حاتب تو مخبری کیوں کی تھی, میں تیری گردن اتار دوں گا. نبی پاک سے اجازت مانگی کہ حضور اجازت دیں تے بندہ لمکا دیا. نبی پاک نے فرمایا نہیں, یہ بدری صحابی ہیں اور بدر میں جانے والے ہر صحابی سے رب نے کہا ہے جو بدر میں گیا ہے میں رب اس کو اعلانیہ بخشش عطا کرتا ہوں, جو کچھ مرضی کریں رب انہیں جنت ضرور عطا کرے گا. بدری صحابی. تو آپ نے پوچھا اے حاتب بتا معاملہ کیا ہے, تو پھر سب کو بتایا کہ حضور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں, میں مرتد بھی نہیں ہوا, کافر بھی نہیں ہوا, ایمان بھی میں نے نہیں چھوڑا, بس وجہ یہ ہے ہجرت کر کے میں مدینے آ گیا, میرے بیوی بچے مکے میں ہیں اور میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جن کی پناہ میں بیوی بچے. آج دیکھو بندہ اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتا ہے. اور حضور میں نے خط اس لیے لکھا کہ مجھے یقین تھا آپ اگر مکے جا رہے ہیں تو میرا خط انہیں نفع نہیں دے سکتا, کیونکہ آپ کے مقابلے میں میرے خط کی حیثیت کیا ہے. میں نے صرف ان پہ احسان جتلانا چاہا کہ وہ میری اولاد کو بیوی بچوں کو کچھ کہے نا, کہ میرا احسان ان کے اوپر بن جائے گا. ورنہ حضور میں تو آپ کے قدموں کی خاک ہوں اور میں یہ غلطی ہے میری, لیکن یہ مجبور ہو کے گھر بیٹھا ہوں, مجھے معاف کر دیں. میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں, میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ. دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ حاتب سچ کہتا ہے, یہ واقعی مسلمان.
یہ جھوٹ نہیں بول رہا. منافق بھی تو تھے نا اس ٹائم مدینہ میں, لیکن ان کے ایمان کی تصدیق نبی پاک نے خود فرمائی. اب حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, 8 ہجری ہے, اور آج ہم تقریر جو جمعے کی کر رہے ہیں یہ 19ویں تقریر ہے. حضور فخر عالم جب مدینے سے چلے تو آپ کی فوج اس وقت 10,000 صحابہ پہ مشتمل تھی. کتنے؟ 10,000 صحابہ. اور آپ جس اونٹنی پر سوار تھے اس کا نام تھا قصوہ. قصوہ اونٹنی پر آپ سوار تھے, اور کالے رنگ کا امامہ آپ نے باندھا ہوا تھا. میں نے بھی کہا اس نیت سے آج کالے رنگ کا امامہ باندھا. حضور پاک نے کالے رنگ کا امامہ اس دن باندھا ہوا تھا. اور نبی پاک کا گورا مکھڑا اور اوپر کالے رنگ کا امامہ, کتنے پیارے لگ رہے ہوں گے حضور پاک. تو نبی پاک جب چلے, راستے میں چھوٹے چھوٹے جو علاقوں کے صحابہ تھے وہ بھی ملتے گئے. الغرض یہ قافلہ 12,000 پر مشتمل ہو گئے. کتنے ہزار پہ؟ 12,000 پہ. یہ یاد رکھیں, یہ علم کی باتیں. 12,000 کا لشکر یہ مکہ کی طرف چلا, اور جب یہ قافلہ مدینے کی باؤنڈری سے باہر نکلا, رمضان کا مہینہ تھا اور روزہ رکھا ہوا تھا 12,000 نے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے. اور حضور پاک نے صحابہ کی طرف منہ کیا اور آپ نے پانی نوش جان فرمایا, روزہ ختم فرمایا. تو تمام 12,000 کے 12,000 صحابہ انہوں نے وہ روزہ ختم کر دیا. اور نبی پاک نے پھر فرمایا کہ سفر اور جہاد کے لیے جب تم نکلو تو تمہیں روزے کی معافی ہے, اس لیے صحابہ کے سامنے آپ نے روزے کو ختم فرمایا. اب یہ آگے لشکر مکہ کی طرف جا رہا ہے. 10 تاریخ کو, یہ 10 رمضان المبارک کو یہ وہاں سے نکلے تھے مدینہ طیبہ سے. اب مقام جوفہ پر جب پہنچے نا, مقام جوفہ, تو وہاں حضرت عباس بن عبد المطلب نبی پاک کے چچا, یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن مکہ پاک میں یہ ایمان کو چھپا کے رہ رہے تھے. یہ مسلمان ہوئے بدر کی لڑائی کے بعد اور مکے آ گئے تھے, لیکن انہوں نے ایمان ظاہر نہیں کیا. اور یہاں زمزم پلاتے تھے حاجیوں کو, زمزم پلانے کی ان کی ڈیوٹی انہوں نے اپنے طور پر لگا رکھی. مقام جوفہ پہ آئے, اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور مقام جوفہ آ گئے, نبی پاک کے ساتھ مل گئے. اتنے میں 2 شخص, ایک کا نام ہے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب, نبی پاک کے چچا حارث کے بیٹے ابو سفیان. ایک ابو سفیان بن حرب ہیں جو سردار تھے, اور ایک ابو سفیان بن حارث ہیں, اور دوسرے کا جو ہے وہ نام ہے عبداللہ بن امیہ. یعنی حارث چچا زاد بھائی ہے اور عبداللہ بن امیہ یہ پھوپھی زاد بھائی ہے. یہ 2 شخص نبی پاک کی بیوی حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں نبی پاک سے معافی دلا دے. یہ 2 بندے ایسے ہیں کہ نبی پاک کا بڑا انہوں نے دل دکھایا تھا. ابو سفیان بن حارث حضور کے چچا کا بیٹا, یہ اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک سے بڑا عشق کرتا تھا, لیکن جب اعلان نبوت کیا تو اس نے حضور کی بدخوئی میں شعر لکھے, اور وہ ان شعروں سے حضور پاک کو بڑی تکلیف پہنچی تھی. اسی لیے کہتے ہیں عربی لوگ یہ لفظ بولتے ہیں کہ جناب تلوار اور چھری کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے, زبان کا لگایا ہوا زخم ٹھیک نہیں ہوتا. اس واسطے زبان احتیاط سے چلانی چاہیے. کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو غور و فکر کر کے کریں. اور کئی لوگ تو ایسے نکمے ابے نو زخم لگا دیتے, اپنے چچا کو, دادا کو, ماموں کو, خالہ کو. زخم جو زبان کا ہے, آپ نے تو بات کہہ دی اور چلے گئے, اور اس نے سوچ سوچ کے جو ہے وہ ہیپر ہو جائے گا, ٹینشن میں آ جائے گا. اب یہ آپ اندازہ لگائیں, ابو سفیان لڑا نہیں ہے, وہ صرف شعر پڑھتا تھا نبی پاک کی ہجو میں, نبی پاک کی بدخوئی میں شعر پڑھتا تھا. اور نبی پاک اتنے رنجیدہ ہو گئے تھے کہ یہاں مقام جوفہ پہ جب وہ 2 شخص آئے رحمت للعالمین نبی, اور فرمایا میں نہیں ان سے ملتا,
حضرت ام سلمہ ام المومنین کہتی ہیں مہربانی کریں ان کو معاف کر دیں. تو ابو سفیان بن حارث نے کہا ام المومنین سے کہ میرا پیغام دیجئے, اگر مجھے نبی پاک معاف نہیں کریں گے تو میں ریگستان میں اپنے بچے لے جاؤں گا, بیوی لے جاؤں گا, اور ریگستان میں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا, مجھے معاف کر دیں, میں نے ان کی بدخوئی کی ہے, مجھے معاف کر دیں. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پھر کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کوئی اصرار کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی. بالآخر ان کو مشورہ دیا گیا کہ ایسا کرو تم اچانک نبی پاک کے سامنے آ جاؤ, اور نبی پاک کے چہرے کے سامنے جب اچانک آ جاؤ گے تو معافی مانگ لینا, رحمت للعالمین ضرور مہربانی کریں گے. تو یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اور عبداللہ بن امیہ, یہ دونوں بندے اچانک دربار رسالت میں حاضر ہوئے, چہرہ مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, معافی کے طلبگار ہوئے, چہرہ مصطفیٰ سے کرنیں پھوٹیں, نور نکلا, رحمت و انوار کی تجلیات ہوئیں, اور جانے رحمت علیہ السلام نے ان کو لا تثریب علیکم اليوم کے الفاظ کہے کہ اے میرے بھائیوں میں نے تمہیں معاف کر دیا, یہ معاف فرما دیا. اور پھر نبی پاک رحمت کے امی ایسے ہیں کہ آپ نے پھر ابو سفیان سے کہا, ابو سفیان بن حارث, ان کو کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم میرے چچا حمزہ کے قائم مقام میرے خدمت میں رہو گے, یعنی جیسے ہمارے چچا حمزہ نے خدمت کی ہے تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ وہ شرف عطا کرے گا. الغرض یہ قافلہ وہاں سے آگے نکلتا ہے تو مر الزہران, یہ ایک چند میل دور مکہ سے دور ایک علاقہ تھا, وہاں پر رات کے وقت یہ قافلہ پہنچتا ہے. اگلے دن مکے داخل ہونا تھا اور وہاں نبی پاک نے پڑاؤ فرمایا. اب حضور جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کا سفر یوں سنیے کہ گویا کہ آپ قافلے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, اور میں بھی کوشش کرتا ہوں ایسے ہی گفتگو کروں کہ اس کیف اور اس لذت اور سرور میں ہمارے تصور ڈوب جائیں, اور ہم اس قافلے کے ساتھ چلنا تو ہمارے اندر جرت کیا, گرد راہ پانے والے بن جائیں, جن کے اوپر مٹی پڑتی ہے ان کی سواریوں کی, ہماری فکروں پر ان کی گرد پڑے, ہمارے تصور پر گرد راہ پڑے, اور ان عظیم و شان اللہ کے بندوں کے قافلے کی گرد خدا کی قسم جن کے تصور پر پڑی, ولایت بھی ان کی ہے اور قیامت کے دن کی کامیابی بھی ان کی ہے. حضور فخر عالم کا یہ قافلہ پہنچا. اب نبی پاک جان رحمت کی حکمت دیکھیں, اب وہ 10 یا 12 ہزار کا قافلہ, اور نبی پاک نے کیا فرمایا, دور دور چلے جاؤ اور رات کے وقت اپنی اپنی آگ ہر شخص الگ الگ جلائے. اب نبی پاک روب ڈالنا چاہتے تھے. اب وہ 10-12 ہزار لوگ اپنی اپنی جگہ پر رات کے وقت آگ جلانی ہوتی تھی, اپنے پانی کو گرم کرنے یا اپنا کھانا بنانے یا اجالا لینے کے لیے. تو کہا ایک جگہ آگ نہ جلائی جائے بلکہ ہر بندہ مختلف مقامات پر بیٹھ جائے اور تنکے وغیرہ جمع کر کے اس آگ کو جلائے. جب وہ اتنی ساری آگ یکدم جلی تو مکہ کے لوگ تھر تھر کانپنے لگے, اور انہوں نے 3 بندوں کو بھیجا. 3 بندوں کے نام سنیے, ابو سفیان بن حرب, حذیل بن ورقہ, حکیم بن حزام. یہ بعد میں مسلمان ہو گئے. تو یہ لوگ اب اس قافلے کی طرف جا رہے ہیں کہ پتہ کریں کیا معاملہ ہوتا ہے. اب حضرت عباس بن عبد المطلب نبی پاک کے چچا حضور کا سفید خچر لے کر, کیونکہ نبی پاک تو اونٹ نہیں پر تھے, سفید خچر لے کے مکہ روانہ ہوئے کہ مکہ والوں کو بتاؤں کہ لٹ جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, آؤ معافی مانگ لو, نبی پاک سے معافی مانگ لو, ورنہ آج تمہارا نام و نشان اس زمین سے مٹ جائے گا. وہ جب آ رہے تھے تو آگے سے یہ ابو سفیان بن حرب, حذیل بن ورقہ, حکیم بن حزام, یہ تینوں شخص جو قریشیوں نے بھیجے تھے یہ ملے, اور انہوں نے کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم مخبری کرنے جا رہے ہیں, دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ آگ کیسی جل رہی ہے. کہا کہ یہ آگ کسی اور نے نہیں جلائی, یہ حضرت محمد عربی کے قافلے والوں نے جلائی ہے, اور آج وہ اس طاقت کے ساتھ آئے ہیں کہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی, معافی مانگ لو. تو ان کے اوپر روب طاری ہو گیا.
وہ کہتے ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں. لیکن حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ ایسا کرو تم میرے کھچر میں سوار ہو جاؤ اور باقی دو میرے پیچھے پیچھے چلو، ورنہ اکیلے جاؤ گے تو آج مسلمان تمہاری گردنیں اڑا دیں گے، تمہیں کوئی بچائے گا نہیں. میں تمہاری امان لے کر چلتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم بچ جاؤ. تو حضرت عباس ان کو لے کے نبی کے دربار تک آئے اور پھر حضرت عباس ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. کہا اے ابو سفیان اب نظارہ دیکھ محمد عربی کے غلاموں کا، وہاں سے محمد عربی کے غلاموں کا نظارہ دیکھ. اللہ اکبر، روب دیکھ، وہ 10-12 ہزار کی شمع روشن ہے اور ان کا روب طاری ہے. حکمت عملی حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ حکمت تھی. اور یہ روب کی بات ہوتی ہے. اب وہ آگ لگانے سے کون سی جنگ ہو جانی تھی، اپنی تعداد بتانی تھی. تو ربیع الاول میں بھی جو یہ لائٹنگ وغیرہ کی جاتی اس سے کوئی جنگ نہیں لگ جاتی. لیکن اس کو جب میڈیا کوریج دیتا ہے، اس چیز کو جب انٹرنیشنل چینل ہائپ دیتے ہیں، اس کو دنیا میں دکھایا جاتا ہے اور اس پہ پھر سلائیڈ چلتی ہے کہ یہ برتھ ڈے ہے حضرت محمد عربی کا اور اس کو کلمہ پڑھنے والے اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ چیز ان کے، کیونکہ وہ نہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں نہ وہ ہماری زبانوں سے آگاہ ہیں، تو یہ چیز پھر مثبت انداز سے ان تک پہنچتی ہے کہ جو لوگ ان کی ولادت پر اتنا خوش ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے جب خاکہ بنا کے بھیجیں گے تو ریئیکشن تو وہ کریں گے. تو یہ سد باب ہے اس چیز کا جو الہاد جو نبی پاک کے متعلق منفی پوائنٹ پھیلاتا ہے. ہاں البتہ وہ چیزیں تو غلط ہوں گی جو غلط ہیں، جیسے وہ ملتان میں کوئی حور بن کے جلوس میں آ گئی یا کہیں طبلے بجانے شروع کر دیے، ڈھول بجانے شروع کر دی، آتش بازی شروع کر دی، وہ چیزیں غلط ہیں. جتنی حد تک ٹھیک ہے اور اتنی حد کی وجہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ عالم کفر محسوس کرے کہ جو مسلمان ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام سے ایک خوش عقیدگی اور ایک جو ہے والہانہ محبت کا رشتہ رکھتے ہیں. یہ اس حد تک ہے. تو وہ جب حضرت عباس نے ان کو دکھایا کہ یہ نظارہ دیکھ لو، اب جو ہے وہ تم بچنا چاہتے ہو تو معافی مانگو، نہیں تو پھر تمہارا انجام بس صبح سورج طلوع ہوگا اور تم ملی امیٹ ہو جاؤ گے. اب یہ نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آئے. حضور فخر عالم کے سامنے حکیم بن حزام، حذیل بن ورقہ، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور جناب ابو سفیان بن حرب، یہ رات کو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا. صبح کے وقت پھر نبی پاک کے سامنے جب یہ پیش ہوئے تو حضور پاک نے ابو سفیان کو کہا اے ابو سفیان کیا آج تجھے یقین نہیں آیا کہ اللہ ایک ہے؟ بولیے نا سبحان اللہ. کہا کہ اے ابو سفیان آج تجھے یقین نہیں آیا کہ اللہ ایک ہے؟ کیونکہ نبی پاک بتا رہے تھے کہ مجھے اسی مکہ سے تنہا تم نے جانے پہ مجبور کیا تھا. آج دیکھ لو کلمہ پڑھنے والے ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے شان و شوکت سے ان کو بٹھا دیا ہے. کیا تجھے اب بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں اے محمد عربی مجھے یقین آ گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ تمام بت جن کو ہم نے خدا بنا رکھا ہے اور یہ جتنے بھی جو ہے ہم نے لٹکا رکھے ہیں کعبے کے پاس اور باہر، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اگر ان کی حیثیت ہوتی تو آج ہماری مدد کی جاتی. آج ہم بے آسرا وہ بے مدد پڑے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے. اور پھر نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان کیا تمہیں یقین نہیں آیا کہ میں محمد عربی اللہ کا سچا نبی ہوں؟ کیا بات ہے نبی پاک کی شان رحمت کی اور آپ کی عظمت کی. حضور فخر عالم نے جب یہ کہا تو ابو سفیان کہتے ہیں مجھے آج یقین ہے، یقین کامل تو پہلے بھی تھا، آج اقرار کرتا ہوں کہ آپ بھی اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. اور پھر ابو سفیان بن حرب یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب یہ قافلہ مکے کے اندر داخل ہوا ہے. اب یہ ڈیٹیل تھی جو کہ خطبہ بیان نہیں کرتے ہیں. اس ڈیٹیل کو
اب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سنہ ہجری اور آپ کے قافلے کے پیچھے پیچھے ہم مکے پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے جمعے مکہ کے اندر داخل ہو۔ ویزے کے لیے تو اجازت چاہیے، تصور کے لیے تو اجازت نہیں چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی حضور فخر عالم پھر وہاں سے مکہ کیسے داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا تھا، وہاں پر ابو سفیان نے پہلے جا کر کون سی اناؤنسمنٹ کی، اور نبی پاک نے معافی کی کون کون سی شرائط بیان کی، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے اول وقت میں یہ چیز بیان ہوگی۔ اور پھر اسی ترتیب سے اگلا جمعہ سیرت النبی کورس کا 20واں جمعہ ہوگا الحمدللہ تعالی، اور 20ویں جمعے میں ہم 8 سنہ ہجری کی فتح مکہ کی اگلی ڈیٹیل کو بیان کریں گے، اور وہاں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو نبی پاک نے جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے معاف کیا، وہ کون تھے اور کیا کیا معاملات تھے، وہ اگلے جمعے آپ سن سکیں گے الحمدللہ تعالی۔ یہ وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے، ورنہ جب مسجد زیادہ بھرتی ہے تو خطیب کو زیادہ جوش آتا ہے کہ اب اور بھی بیان ہو۔